ایک ہوتی ہے تہذیب، ایک ہوتی ہے تعلیم، ایک ہوتی ہے زبان۔ تہذیب، تعلیم، زبان، ان تینوں کو سمجھنے کے بعد جب بھی آپ کسی سے کلام اور گفتگو کریں گے مجال ہے کہ وہ آپ کے سامنے سر اٹھا جائے انشاءاللہ تعالی، اگر آپ سمجھ گئے تو۔ تہذیب کہتے ہیں کسی بھی قوم کے افکار، عقائد و نظریات اور اس کے اعمال کا جو مجموعہ ہوتا ہے اس کو تہذیب کہتے ہیں۔ مثلا ہم مسلمان ہیں، مسلمان ایک قوم ہے، ہمارے جو عقائد و نظریات ہیں، ہماری جو فکر ہے، افکار ہے وہ، اور ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں، ان دونوں کے مجموعے کو کیا کہا جائے گا؟ تہذیب کہا جائے گا، اور اسی کو ہم اسلامی تہذیب کہتے ہیں۔ مثلا ہمارا کوئی بھی کام ہوگا، مثلا ہاتھ کے ساتھ کھانا کھانا ہم مسلمان کھاتے ہیں تو ہماری یہ اسلامی تہذیب میں ہے، بیٹھ کر کھانا کھانا یہ ہماری اسلامی تہذیب میں ہے۔ یعنی کوئی بھی بڑے سے بڑا اور چھوٹے سے چھوٹا عمل اور ہمارے عقائد و نظریات جتنے بھی ہیں، ان سب کے مجموعے کو کیا کہتے ہیں؟ تہذیب کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی جتنی بھی تہذیبیں ہیں، یہودی تہذیب ہو، عیسائی تہذیب ہو، ہندو تہذیب ہو، سکھ تہذیب ہو، کوئی بھی تہذیب ہو، ٹھیک ہے، ہر قوم کے افکار و نظریات اور اس کے اعمال کے مجموعے کو کیا کہا جاتا ہے؟ تہذیب کہا جاتا ہے۔ مثلا ہماری تہذیب میں ایک اور مثال دیتا ہوں، حیا جو ہے، حیا وہ ایک عظیم صفت ہے، اور بلکہ ہم کہتے ہیں حیا ایمان ہے۔ اگر ایمان نہیں، حیا نہیں، حیا نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک بے غیرتی، بے حیائی، بے شرمی جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے ہماری اسلامی تہذیب میں۔ لیکن ہماری اسلامی تہذیب کے مد مقابل جو تہذیبیں ہیں، خصوصاً فرنگی تہذیب جو ہے، یورپی تہذیب جو ہے، اس میں بے غیرتی، بے حیائی، یہ جو ہے ان کو ہر کسی کا حق سمجھا جاتا ہے، اس کو شعور سمجھا جاتا ہے، حیا کو تنگ نظری سمجھا جاتا ہے۔ تو اسلام کے مد مقابل حیا جو ہے اسلام میں آیا تو یہ اور عمل کی حیثیت رکھتا ہے۔ دوسری اسلام کے مد مقابل کسی تہذیب میں آیا تو اور حیثیت رکھتا ہے۔ تو تہذیب اسلام کی اپنی ہے، باقیوں کی اپنی ہے، تو اسلامی تہذیب کے مد مقابل جتنی بھی تہذیبیں ہوں گی وہ سب کی سب کیا ہوں گی؟ کفر ہوں گی۔ بظاہر ہے جو اسلام کے مقابل میں آ رہا ہے، اسلام کا مقابل ہمیشہ کیا ہوگا؟ کفر ہوگا۔ اسلام کے مقابل جتنی بھی تہذیبیں ہوں گی، فرنگی ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، جتنی بھی تہذیبیں ہوں گی وہ کیا ہوں گی؟ کفریہ ہوں گی۔ تو تہذیب کہتے ہیں کسی قوم کے افکار و نظریات اور اعمال کا جو مجموعہ ہوتا ہے، اس مجموعے اور مرکب کو کیا کہتے ہیں؟ تہذیب کہتے ہیں۔ یہ تھا تہذیب کا معنی۔ اب سمجھو بھی تعلیم کسے کہتے ہیں؟ اسی تہذیب کو آگے پڑھانے، آگے سکھانے، آگے منتقل کرنے کو تعلیم کہتے ہیں۔ مثلا ہماری اسلامی تہذیب ہے، ہماری کتابوں میں ہے، ٹھیک ہے، آپ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، ہم آپ کو پڑھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، آگے منتقل کرتے ہیں اسی تہذیب کو، ٹھیک ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ تعلیم کہیں گے۔ افکار و نظریات اور اعمال کے مجموعے کو تہذیب کہا جائے گا، اور اسی تہذیب کو جب آگے پڑھایا جائے گا، آگے سکھایا جائے گا، آگے منتقل کیا جائے گا تو اس کو تعلیم کہا جائے گا۔ اب چلتے ہیں زبان کی طرف۔ زبان کسے کہتے ہیں؟ اسی تعلیم کو آگے منتقل کرنے کا جو سبب اور ذریعہ ہوتی ہے اس کو زبان کہا جاتا ہے۔ وہ خواہ عربی ہو، خواہ فارسی ہو، خواہ پشتو ہو، خواہ وہ اردو ہو، کوئی بھی زبان ہو، جس کے ذریعے تعلیم کو آگے منتقل کیا جاتا ہے، آگے پڑھایا جاتا ہے، آگے سکھایا جاتا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ زبان کہا جاتا ہے۔
تو تہذیب، تعلیم اور زبان. اب یاد رکھیں اگر تہذیب اسلامی ہوگی تو تعلیم بھی اسلامی ہوگی، اگر تہذیب کفریہ ہوگی تو تعلیم بھی کفریہ ہوگی. تو جب تعلیم کفریہ ہوگی تو اس وقت زبان جو ہے وہ حرام لغیر ہی بن جائے گی. فی نفس ہی کوئی بھی زبان بری نہیں ہے، لیکن جب کسی زبان کے ذریعے کسی زبان کو آلہ بنا کر، سبب بنا کر کفریہ تعلیم دی جائے گی تو اس وقت وہ زبان حرام لغیر ہی بن جائے گی. مثلا فرنگی تہذیب کو جب تعلیم کے ذریعے آگے دیا جائے گا، آگے پڑھایا جائے گا، آگے سکھایا جائے گا، آگے منتقل کیا جائے گا. اب ذرا بات سمجھنا، میں آپ سے پوچھتا ہوں فرنگی تہذیب جو ہے وہ کفر ہے یا کفر نہیں ہے؟ بظاہر ہے آپ یہاں تو سوال کرنا بنتا ہی نہیں ہے. یہ تو آپ آنکھیں بند کر کے کہیں گے بھی مولانا یہ کہ آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ جب آپ کہہ ہی رہے ہیں فرنگی، جب آپ کہہ ہی رہے ہیں یہودی، جب آپ کہہ ہی رہے ہیں ہندی، ہندوانہ سکھوں کی، تو یہ بتا رہا ہے اس کے ساتھ ہندو، عیسائی، سکھ، اس کا نام آنا ہی بتا رہا ہے بھی یہ تہذیب ہے ہی کفر کی. تو آپ بتائیں جب تہذیب کفریہ ہوگی تو اس تہذیب کی جو آگے تعلیم ہوگی وہ اسلامی ہو سکتی ہے؟ اور جو تہذیب کفریہ ہے اس کفریہ تہذیب کی جو تعلیم ہوگی وہ اسلامی ہو سکتی ہے؟ او یار جو تہذیب ہے، مثلا میں آپ کے سامنے ایک مثال دیتا ہوں، فرنگی تہذیب جو ہے اس کو آپ اسلامی کہیں گے؟ جو کہتے ہیں کہ مسلمان اور کافر دونوں برابر ہیں، مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، جو کہتے ہیں حیا ایک ظلم ہے، پردہ ایک ظلم ہے، ٹھیک ہے، اسلامی تہذیب کے مد مقابل وہ یہ نظریات اور قائد اور اپنے اعمال رکھتے ہیں، آپ اس کو اسلامی کہیں گے؟ آپ ان کی تہذیب کو اسلامی کہیں گے؟ تو جب تہذیب اسلامی نہیں ہے، اس تہذیب کو جب آگے منتقل کرنا، آگے پڑھانا اور آگے سکھانے کو جو تعلیم کہتے ہیں وہ تعلیم اسلامی ہو سکتی ہے. لازماً بات ہے کہ جب تہذیب اسلامی ہوگی تو نیچے تعلیم بھی اسلامی ہوگی، اور اس کو جس زبان میں بھی پڑھایا جائے تو پڑھانا جائز ہوگا. اور اگر تہذیب کفریہ ہوگی تو لازماً بات ہے اس کے نیچے جو ہے وہ تعلیم وہ بھی کفریہ ہوگی، اور اس کو جس زبان میں بھی پڑھایا جائے، حتیٰ کہ عربی میں ہی کیوں نہ پڑھایا جائے، وہ حرام لغیر ہی ہوگا. تو یہ فرق جو ہے اپنے ذہنوں میں رکھیں، تہذیب، تعلیم اور زبان. جب بھی کسی سے گفتگو ہو، بات ہو انگریزی تعلیم کے متعلق تو اس سے یہ پوچھیں بھائی ہاں بھائی تہذیب کسے کہتے ہیں، تعلیم کسے کہتے ہیں، زبان کسے کہتے ہیں؟ فی نفس ہی کوئی بھی زبان بری نہیں ہے. زبان کب بری ہوگی؟ کہ جب اس کے ذریعے حرام کفر یا تعلیم کو آگے پڑھایا جائے، سکھایا جائے، اور اس پر فخر محسوس کیا جائے، اور اس کو اعلیٰ تعلیم کہا جائے، اور اس کو ترقی اور شعور کا نام دیا جائے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو جب بھی بات شروع کریں پہلے تہذیب سے شروع کریں، پھر آگے تعلیم کو، پھر آگے زبان کو. اس طرح ترتیب سے جب آپ بات شروع کریں گے، بات کریں گے تو یقین مانے کوئی بھی آپ کے سامنے بات کرنے کی جرت نہیں کر سکتا.